نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب وتسمى القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه فكأنه أصله ومنشأه ولذلك تسمى أساسا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے حمد و صلات کے بعد تین چیزیں ذکر کی. نمبر 1 علت تعیین فن، یعنی تمام فنون علمیہ عملیہ میں سے علم التفسیر کیوں انہوں نے پسند کی. فإن أعظم العلوم مقدارا إلى آخره میں علت تعیین فن ذکر کی. دوسرے نمبر پہ علت تصنیف، آخر کتاب کیوں لکھی. وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي سے اشارہ ہے علت تصنیف کو. تیسرے نمبر پر کیفیت تصنیف، کہ تصنیف کیسی ہوگی. اس میں کتاباً کے بعد یحتوی علی صفوۃ ما بلغنی، یہ انداز ہوگا کہ مجھے عظیم صحابہ سے، تابعین علماء سے، سلف صالحین سے جو خالص چیزیں موصول ہوئی ہیں، ملی ہیں، اس پر بھی مشتمل ہوگا، اور فائق نکتوں اور خوشگوار خوشکن لطائف سے پر مشتمل ہوگا. آخر میں لکل سؤل آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. میں نے اس کے مختلف نسخے دیکھے. دوسرے نسخوں میں لکل سؤال لکھا ہے، والمعطی لکل سؤال، اور دینے والے ہیں ہر سؤال اور حاجت کی. اب علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی یہاں کیا بیان کرتے ہیں؟ اسماء فاتحہ اور وجوہ تسمیہ. تو
14 اسما یہاں انہوں نے ذکر کی ہیں. 14 اسما سے پہلے ابتدا میں انہوں نے فرمایا ہے سورۃ فاتحۃ الکتاب. یہ قرآن کے فاتحہ کی سورت ہے. وتسمى ام القرآن، اور یہ ام القرآن سے موسوم کیا گیا ہے. لأنها مفتتحہ، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کے کھولنے والی ہے اور شروع کرنے والی ہے. مفتتحہ ابتدا ہے، مبدا ہے، اس سے ابتدا کی گئی ہے. لأنها مفتتحہ، اس لیے کہ بے شک یہ سورت مفتوح ہے قرآن کا، ومبدأہ، اور اس کی جائے ابتدا ہے. فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنشَأُهُ، پس گویا کہ یہ سورت قرآن کی اصل اور قرآن کی جائے پیدائش ہے. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى أَسَاسًا، اور اسی وجہ سے یہ موسوم کیا گیا ہے اساس، یعنی اصل اور بنیاد. سورت کا کیا معنی ہے؟ اس میں تینوں احتمال ہیں. یہ محمود العین ہے اور سؤر سے نکلا ہے. سؤر بقیت الشیء کو کہا جاتا ہے، اور بقیت الشیء یہ جز ہوتا ہے اس شیء کا، اس چیز کا. سورت بھی قرآن پاک کا جز ہوا کرتا ہے، چاہے جو سورت بھی ہو. دوسرا احتمال یہ سور البلد سے، اجوف واوی سے بنا ہے، اور جیسا کہ فصیل شہر پر محیط ہوا کرتا ہے اور اس سے احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سورت بھی اپنے تمام مضامین اور آیات کو احاطہ کیا ہوتا ہے. نمبر 3، سورت کی معنی مرتبہ اور منزل من المنازل، اور یہ بھی ہر سورت قرآن پاک میں سے ایک علیحدہ منزل اور بڑے مرتبے والا ہوتا ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے بعض صورتوں سے زیادہ مرتبے میں ہوتی ہیں. اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ سورۃ ہی قطعۃ من القرآن مترجمہ واقلها 3 آیات. سورت قرآن پاک سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کا نام رکھا گیا ہوتا ہے، مترجمہ یعنی نام رکھا گیا، اور اس کی کم از کم آیتیں 3 ہوں گی. مترجمہ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے اسماء توقیفی ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے
جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسماء بتائے گئے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مصحف عثمانی جو ہے یہ بھی توقیفی ہے، یعنی جو ترتیب آج کل قرآن پاک کی ہے یہی ترتیب اللہ تعالی کی طرف سے بتائی گئی تھی، اور اسی ترتیب پہ یہ قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی سورت کا نام تجویز نہیں کر سکتے، مترجمہ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، اور اس کی کم از کم 3 آیتیں ہوں گی، لہذا آیت الکرسی اگرچہ فضیلت والی ہے لیکن اس کو آپ سورت نہیں کہہ سکتے۔ سورت تو فاتحۃ الکتاب، فاتحہ یہ کیا ہے؟ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، عافیہ اور کاذبہ کی طرح مصدر ہے، اور علامہ شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ نہیں، یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ تو فاتحہ اگر مصدر ہو تو فتح سے کھولنے کے معنی پر آتا ہے، تو یہ خود تو کتاب نہیں کھولتی، لہذا اس میں فاعل ہو یا مصدر ہو یہ بمعنی مفتوح ہوگا، اور مجاز مرسل کے طور پہ تسمیۃ المفعول بسم المصدر، تسمیۃ المفعول بالمصدر، یعنی مفعول کو مصدر سے موسوم کرنا۔ تو فاتحہ یہ مصدر ہے بمعنی مفتوح، یہاں سورۃ مفتوح الکتاب ہونا چاہیے تھا، اسی کے معنی پہ ہے مجاز مرسل، لیکن یہاں فاتحہ کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتوح الکتاب کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کتاب کھولی جاتی ہے تو اگرچہ درمیان سے بھی کھولی جاتی ہے، آخر سے بھی کھولی جاتی ہے، لیکن اصل میں ابتدا سے کھولی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کی افتتاح و ابتداء اور آغاز و شروع اسی صورت سے ہوئی ہے۔ الکتاب، کتاب مکتوبون کے معنی میں، مجموعون کے معنی میں ہوتا ہے، آتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ وہ ہے جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، اصول فقہ میں، المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف منقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہہ۔ تو یہاں کتاب سے مراد مکمل قرآن ہے۔ اب توجہ طلب بات آ رہی ہے، سورت کی اضافت فاتحہ کو ہوئی ہے، اور فاتحہ کی اضافت کتاب کی طرف ہوئی ہے، اور اضافت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ 3 قسم پر ہے، اضافت منی، اضافت
اضافت منی، اضافت لامی اور اضافت فی یا فوی. تو اضافت منی کیا ہوتا ہے، لامی کیا ہوتا ہے اور فی کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو جان لیں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہاں دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحۃ الکتاب یہاں 2 دفعہ اضافت آیا ہے. تو یہ کون کون سی اضافت ہے؟ اضافت منی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، اور یہاں مضاف الیہ مضاف کے مادہ سے ہوتا ہے. مضاف الیہ مضاف کے مادہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ خاتم فضۃ. اب یہ خاتم فضۃ بھی ہو سکتا ہے، خاتم ذہب بھی ہو سکتا ہے، اور سوار فضۃ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیں مادہ ایک ہے، خاتم فضۃ چاندی ہے اور اس کی انگوٹھی ہے. تو چاندی اور انگوٹھی دونوں کا اجتماع ہوا ہے. اور دوسری جگہ انگوٹھی ہے لیکن چاندی کا نہیں، ذہب کا ہے. اور تیسری جگہ چاندی ہے لیکن انگوٹھی نہیں، کنگن ہے، کنگن. تو عموم خصوص من وجہ میں 2 مادے افتراق کے اور ایک مادہ اجتماع کا ہوا کرتا ہے. بہرحال یہاں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے مضاف کا مادہ ہوا کرتا ہے. تو یہ خاتم فضۃ اے خاتم من فضۃ کے معنی میں آ گیا. یہ انگوٹھی جو ہے اس کا مادہ کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ چاندی سے بنا ہے. تو مضاف الیہ اسی انگوٹھی کا مادہ ہو گیا. نمبر 2 اضافت فی. اس میں مضاف الیہ ظرف ہوتا ہے مضاف کا، مضاف الیہ ظرف ہوتا ہے مضاف کا. جب مضاف الیہ ظرف ہوگا مضاف کا، اس کی کیا مثال ہوگی؟ مضاف الیہ ظرف ہوتا ہے مضاف کا، تو مثال کیا ہے؟ چلو یہ آپ لوگوں پر قرضہ ہو گیا، کل بتا دو گے. اضافت لامی اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مضاف مادہ ہوگا مضاف الیہ کا، مضاف مادہ ہوگا مضاف الیہ کا. جیسا کہ فضۃ خاتمے کا، خاتمے کا، فضۃ خاتمے کا خیر من فضۃ خاتمی. آپ کے انگوٹھے کی چاندی، آپ کی انگوٹھی کی چاندی میری انگوٹھی کی چاندی سے بہتر ہے. تو یہاں چاندی مضاف ہے، فضہ مضاف ہے، اور انگلی بنی اسی مضاف چیز سے ہے، فضۃ خاتمی کا. تو یہاں اضافت لامی ہے. نمبر 2
عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو. پہلے میں عموم خصوص من وجہ ہے، یہاں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو. جیسا کہ عام، اب ہم خاص کی طرف اضافت کرتے ہیں. علم الفقہ، علم الصرف. اب عام کی اضافت، عام کیا ہے؟ علم ہے، اور فقہ خاص ہے. تو عام مطلق کی اضافت ہو گئی کس چیز کو؟ خاص مطلق کی طرف. یہ بھی اضافت لامی ہے. اور تیسری قسم اضافت لامی کی اضافت الجزء الی الکل. اضافت الجزء الی الکل، یاد رکھیں، اضافت الجزء الی الکل، کل اور جزء، کلی اور جزئی میں فرق ہوا کرتا ہے. ایک کل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کلی ہوتا ہے. ایک جزئی ہوتا ہے اور ایک جز ہوتا ہے. تو کل کیا ہوتا ہے؟ کل مرکب ہوتا ہے اجزاء سے، لیکن ہر جز پر وہ مشتمل نہیں ہوتا، منطبق نہیں ہوتا، صادق نہیں آتا. کل اپنے ہر جز پر صادق نہیں آتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ چائے ہے، چائے کل ہے، اور اس کے اجزاء کیا ہے؟ دودھ بھی ہے، چینی بھی ہے، چائے کی پتی بھی ہے، پانی بھی ہے. اور صرف پانی کو آپ چائے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. چینی کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. چائے کی پتی کو صرف چائے نہیں کہتے، چائے کی پتی کہتے ہیں. تو کل جو ہوتا ہے اپنے تمام اجزاء سے مرکب ہوتا ہے اور ہر جز پر صادق نہیں آتا، جبکہ کلی اپنے جزئیات سے مرکب نہیں ہوتا اور ہر جزئی پر صادق آتا ہے. ہر جزئی پر صادق آتا ہے. بہرحال واپس جاتے ہیں. اضافت الجزء الی الکل، جیسے کہ ید زیدن، رأس زیدن، یہ اضافت لامی ہے. اب یہاں سورۃ فاتحہ یہ اضافت ہے، لیکن یہ اضافت لامی ہے. اس میں دوسری قسم اضافت الاعم الی الاخص. فاتحۃ الکتاب میں بھی اضافت ہے، لیکن لامی میں تیسری قسم اضافت الجزء الی الکل. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضافت لامی میں لام کا لانا بھی جائز ہوتا ہے، اور یہاں سورۃ للفاتحہ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت لامی میں لام کا آنا ضروری نہیں ہے. لام کا مقصد پورا ہو جائے اس میں پھر کافی ہے. اور لام کا مقصد کیا ہے؟ اختصاص. یعنی یہ مضاف الیہ کے لیے خاص ہو جائے پھر کافی ہے بس. اب یہ سورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ خاص ہو گیا ہے سورت، لیکن کس چیز کے لیے خاص ہو گیا؟ فاتحہ کے لیے. فاتحہ کے لیے خاص ہو گیا. تو اختصاص کافی ہے. مضاف کا اختصاص آ جائے مضاف الیہ کے ساتھ. تو دونوں سور اضافت لامی، پہلا اضافت لامی میں دوسری قسم جو میں نے آپ کو بتایا اضافت الاعم الی الاخص، اور دوسرا فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یہ بھی اضافت لامی ہے، لیکن اضافت الجزء الی الکل.
یہاں کی طرف سے پوری کتاب مراد ہے. وَتُسَمَّى القرآن، وَتُسَمَّى اور نام رکھا گیا ہے اس کا، کس چیز کا؟ فاتحۃ الکتاب کا، القرآن. اب یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ کا عطف آ گیا سورۃ فاتحۃ الکتاب پر. سورۃ فاتحۃ الکتاب یہ مکمل جملہ نہیں ہے. جملہ فعلیہ کا عطف ایک جملے کے جز پر یہ نامناسب ہے، اگرچہ جائز ہے، اگرچہ جائز ہے. اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں ہذہ سورۃ فاتحۃ الکتاب، یہ مکمل جملہ ہے تو جملہ کا عطف جملہ پر آ گیا. پھر بھی اس پر اعتراض ہے کہ جملہ اسمیہ پر جملہ فعلیہ کا عطف آ گیا، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن پھر بھی نامناسب ہے. اس وجہ سے وہ تو سما کا عطف تو سما پر ہے. یہاں سورت سے پہلے تو سما محذوف ہے، تو سما سورۃ فاتحۃ الکتاب. وہ تو سما القرآن. یہ آنے والی جو سورت ہے یہ فاتحۃ الکتاب موصوف کی گئی ہے اور القرآن بھی. سوال یہ ہے کہ القرآن کیوں کہا جاتا ہے اس سورت کو؟ مولانا صاحب القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں مبدا ہوا کرتی ہے اور یہ سورت بھی تمام قرآن کا مبدا ہے. تو جب مبدا ہوا گویا کہ اصل ہوا، اور ماں اصل ہوتی ہے اس لیے جائے پیدائش بھی وہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ قرآن پاک کے لیے جائے پیدائش کی طرح ہے. اور جب جائے پیدائش کوئی چیز بنے تو وہ بنیاد کا کردار ادا کرتا ہے، بنیاد ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے اس سورت کو اساس بھی کہا جاتا ہے. وَتُسَمَّى القرآن، اور موصوف کیا گیا ہے یہ کتاب القرآن. یہ سورت موصوف کی گئی ہے، یہ سورت القرآن. یہ بات یاد رکھیں کہ کی اضافت جب غیر ذوی العقول کی طرف ہو جائے تو وہاں صاحب، والا، مغز، خلاصہ معنی ہوتا ہے، ماں معنی نہیں کیا جاتا. اب کی بھی یہی حالت ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ چھوٹی بلی والا، بلنگڑے وال. ایسا نہیں کہیں گے کہ چھوٹی بلی کا، بلنگڑی کا پلار، بلنگڑی پلار والا ہوتا ہے. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھا نا، ابو حنیفہ پلار نہ ہو، ان کی بیٹی حنیفہ نہیں تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر کے باپ نہیں تھے. حنیفہ ملت حنیفہ کی طرف نسبت ہے کہ ان کا مذہب ملت حنیفیہ مذہب تھی، ملت تھی اور حنیفیہ مذہب تھا. تو سیدھے مذہب والے جو کجی سے پاک ہو. ابو بکر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ ہر کام میں سب سے پہلے آتے تھے، اول نمبر پہ آتے تھے، اور بکر بھی پہلے میوے کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ابو بکر یعنی سب سے پہلے مرتبے والے، ہر چیز میں سب سے پہلے، سب سے سبقت کرنے والے، یہ مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، چچا زاد بھائی کہاں ہے آپ کا؟ حضرت وہ تو آپس میں تو میں ہو گئی بات، ناراض ہو گئے، اب وہ باہر چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے، کسی نے بتایا کہ یہاں مسجد میں ہے، مسجد میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے، اور مٹی میں لت پت تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کمر کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو صاف کرنا شروع کیا، قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب، اٹھیں اے مٹی والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام اتنا پسند تھا کہ اگر اس کنیت سے کوئی ان کو بلاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، ابو تراب۔ لیکن افسوس ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر غیر مقلد نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک دن ایک صاحب نے مجھے دکھائی، اس میں لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب لقب اچھا لقب تھا، ابو تراب کنیت اچھی کنیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھی تھی یہ اچھی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لات ماری، اٹھو یا ابا تراب۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، علی رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات نہیں ماری ہے، بلکہ محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے وہ مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب۔ بہرحال اے مٹی والے، مٹی کے باپ یہ مان نہیں کرو گے، تو یہاں بھی قرآن والا نہ، یہ مزہ نہیں کرتا، صاحب قرآن مزہ نہیں کرتا۔ قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مغز کیوں ہے؟ لأنها تشتمل ما فیہ الی آخرہ۔ پھر مغز انشاءاللہ تعالی وہاں بتائیں گے جب اس جگہ پہ آ جائیں گے۔ وتسمى القرآن، یہاں قرآن میں، وہاں کتاب میں تمام قرآن شامل تھا، حتیٰ کہ سورۃ الفاتحہ بھی شامل تھا، لیکن وتسمى القرآن، اور اس سورت کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں قرآن سے مراد سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بقیہ قرآن ہے۔ لأنها مفتتحہ، یہ مصدر ہے یا مفعول ہے یا ظرف مکان ہے، یاد رکھیں، ثلاثی مجرد نہیں، مزید فی میں ظرف، اس میں مفعول اور مصدر میمی تینوں ایک قسم کے آتے ہیں، تو یہ تینوں ہو سکتے ہیں۔ مفتتحہ یہ اس کا کیا ہے؟ افتتاح ہے، مفتاح ہے، اے باعث افتتاح ہے۔ یہ الحمدللہ قرآن پاک کے افتتاح کا باعث ہے، اور اگر آپ کہیں کہ یہ ظرف ہے تو یہ معنی کریں گے یہ سورت، یہ الحمدللہ
قرآن پاک کی جائے افتتاح ہے، افتتاح ہے. اور اگر آپ مفعول لے لیں تو یہ کہیں قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کی ابتدا. باعث افتتاح مصدر ہونے کی صورت میں، جائے افتتاح ضرب ہونے کے، اور قرآن کی ابتدا مفعول ہونے کی حیثیت سے. وَمَبْدَأُهُ، اور اس کا مبدا ہے فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ، پس گویا کہ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی اصل ومنشأُهُ، اور اس کی جائے پیدائش ہے. بھائی جائے پیدائش کہاں ہے؟ پیدائش کی جا تو وہ ہوتی ہے کہ وہاں سے پیدا ہوتی ہے، دوسری صورتیں تو اس سے پیدا نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں جو مضامین آئی ہیں وہ تمام کی تمام مضامین باقی قرآن میں آئی ہیں، لیکن یہاں اجمال ہے، وہاں تفصیل ہے. گویا کہ اس جگہ سے وہ مضامین پیدا ہوئی ہیں، بیائی نہیں پیدا نہیں ہوئی. کأنہا کہا ہے، ولذالک، اور اسی وجہ سے اس کو وہ موصوف کیا گیا ہے اناس، اساس، یعنی اصل بنیاد. اب دیکھیں ام القرآن، ام القرآن جب ہو گیا تو ام جائے افتتاح اور مبدا کو کہا جاتا ہے. اس وجہ سے قرآن پاک کو مبدا، سورۃ الفاتحہ کو مبدا اور مفتتح بھی کہا گیا. اور جب جائے ابتدا ہو تو گویا کہ بنیاد یہی ہے، اصل یہی ہے. اور چونکہ اصل سے پیدائش ہوتی ہے، سبب اخراج ماں ہوتی ہے عام طور پہ، اس لیے یہاں منشأُ کا لفظ لایا، اور اسی منشا کی وجہ سے بنیاد بھی کہا گیا ہے. او لأنہا تشتمل علی ما فیہ، یا اس وجہ سے کہ یہ مشتمل ہے اس چیز پر جو سورۃ الفاتحہ میں ہے، من الثناء علی اللہ عز وجل. دیکھیں ام القرآن کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی مضامین ہیں ان مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ یا احکام نظریہ ہوں گی یا احکام عملیہ، یعنی یا اعتقاد سے تعلق رکھتے ہوں گے یہ احکام، اور یہ یا عمل سے تعلق رکھتے ہوں گے. اور یہ کس انداز میں ہوں گے؟ کبھی اللہ پاک امر دیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں منع کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو ہمیں وعدہ دیں گے کہ اگر یہ کام کیا تو یہ وعدہ ہے، اور کبھی وعید اور دھمکی دیں گے اگر یہ کام کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے قرآن پاک میں احکام نظریہ میں، عقیدہ میں اپنی ثنا بھی بیان کی ہے. لہذا یہاں سورۃ الفاتحہ ان تمام مضامین پر جو قرآن میں ہیں اجمال کے طور پہ مشتمل ہے. اس وجہ سے قرآن کا مغز اور خلاصہ اس کو کہا جاتا ہے. بالفاظ دیگر یہ فہرست ہے، اور فہرست میں کتاب کا اجمالی بیان آ جاتا ہے. مختلف مفسرین نے مختلف تشریح کی ہے، ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں.
شاہ ولی اللہ سے رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کے مضامین کا خلاصہ 5 مضامین ہیں اور 5 علوم ہیں. نمبر 1 احکام، خواہ اعتقادی ہوں، خواہ عملی ہوں، اصولی ہوں یا فروعی ہوں. الاحکام سواء كان اعتقاديا او عمليا اصوليا او فروعيا. نمبر 1 احکام. نمبر 2 المجادلة والمخاصمة. المجادلة والمخاصمة والمناظرة، یعنی خصم کے ساتھ کس طرح بات کرو گے، کس طرح بحث کرو گے. نمبر 3 التذکیر بآلاء اللہ. نمبر 4 التذکیر بأیام اللہ. نمبر 5 التذکیر بالموت وبما بعد الموت. التذکیر بآلاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ انعامات بیان فرماتے ہیں، اور ان انعامات میں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں قوم پر میں نے یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی. جنہوں نے نعمت کا شکر ادا کیا ان کو نجات ملی، ناشکری کرنے والوں کو عذاب ملی. لہذا آپ بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتوں کا کے تذکرہ کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے بأیام اللہ سے. التذکیر بأیام اللہ سے مقصد یہ ہے کہ گزشتہ اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب آئے ہیں یا جن کو نجات ملی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو التذکیر بآلاء اللہ نعمتیں ذکر کی جاتی ہیں، اور یہاں ایام اللہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کا عذاب بیان کیا جاتا ہے. اور نمبر 5 التذکیر بالموت وبما بعد الموت. موت کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کے بعد کہ آنے والی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ 6 مضامین کا ہے. نمبر 1 توحید. نمبر 2 رسالت. نمبر 3 قیامت. نمبر 4 احکام. نمبر 5 ماننے والوں کے احوال. نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال. اور یہ سب سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین. ہم شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ فرماتے کہ احکام اعتقاد، عقیدہ بھی آیا، عقائد، اور اس کے ساتھ اعمال بھی آئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت آ گیا. قیامت کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا. مالک یوم الدین میں قیامت کا تذکرہ آیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام آ گئے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم میں انبیاء آ گئے،
انبیاء، ٹھیک ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، تو رسالت بھی آ گئی، توحید، الحمدللہ رب العالمین، رسالت، یہ انعمت علیہم، قیامت، مالک یوم الدین، احکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں احکام، یہ الحمدللہ سے لے کر یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک احکام بھی آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کرتے ہیں آپ اور کہتے ہیں کہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے، تو یہ نعمتیں آ گئیں کیا نہیں؟ التذکر بآلاء اللہ بھی آ گیا، مالک یوم الدین میں التذکر بالموت و بما بعد الموت آ گیا، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں التذکر بایام اللہ آ گیا، اور اس میں چونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی آیا ہے، تو اشارہ ہے مجادلہ اور مخاصمہ اور مناظرہ کی طرف۔ اور اگر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں دیکھیں تو وہ تو چار بتا دیے پہلے، توحید الحمدللہ میں آ گیا، مالک یوم الدین میں قیامت، انعمت علیہم میں رسالت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احوال، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں ماننے والوں کے احوال، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے احوال بھی آ گئے۔ اول انہا، یا اس وجہ سے کہ یہ سورت تشتمل علی ما فی ہے، مشتمل ہے اس چیز پر جو اس میں ہے، من الثناء علی اللہ، اللہ تعالیٰ جل شان کی ثنا، عز و جل جو غالب ہے اور بڑے ہیں، والتعبد بامرہ و نہیہ، اور اس کے اوامر اور نواہی کی اطاعت، و بیان وعدہ و وعیدہ، اور اس میں کیا ہے؟ بیان ہے اللہ تعالیٰ جل شان کے وعدوں کا اور اس کی دھمکیوں کا، ڈرانے کا، او علی جملۃ معانیہا ہے، یا یہ جدا ہے، یا یہ مشتمل ہے، کسی توجیہ بیان کرتے ہیں، مشتمل ہے جملۃ معانی ہے، تمام قرآنی معانی پر اجمال کے اعتبار سے، من الحکم النظریہ، نظری اعتقادی حکمتوں یعنی احکام، والاحکام العملیہ، اور عملی احکام، التی ہی سلوک الطریق المستقیم، یہ احکام عملی یہ ہیں کہ وہ حقیقت میں سیدھے راستے پر چلنا ہے، والاطلاع علی مراتب السعداء، اور حکم نظریہ کیا مطلب ہے؟ یہ اطلاع ہے نیک بختوں کے مراتب پر، ومنازل الاشقیاء، اور بدبختوں کے مرتبوں پر اطلاع اور خبرداری ہے۔ تو ہی سلوک الطریق المستقیم، التی ہی سلوک الطریق المستقیم، یہ احکام عملی کے ساتھ لگتا ہے، والاطلاع اشقیاء تک یہ احکام نظری کے ساتھ لگتا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کو یکجا کریں، کہ احکام نظری اعتقادی اور احکام عملی، یہ دونوں جو ہیں یہ سیدھے راستے کے، یعنی ہی سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور نیکوں کے مراتب اور بدبختوں کے منازل پر خبرداری ہے، یہ دونوں مجموعہ دونوں کا ہے۔ تو اگر پہلا ہے تو یہ لف نشر غیر مرتب کے تحت آئے گا، وہ سورۃ الکنز ہے، اور اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، کنز دفینہ کو کہا جاتا ہے جس میں خزانہ آدمی زمین میں رکھے، جو مال زمین میں رکھا جائے اور اس کو دفن کیا جائے
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خزانہ کہا جاتا ہے، اس کو کنز بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی بہت سے اسرار و رموز دفن ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں 70,000 مضامین اور علوم ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے حدائق ذات بہجہ، حدائق ذات بہجہ 1000 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 5 جلدوں میں اور الحمد سے وللضالین تک 20 جلدوں میں، یعنی بسم اللہ سے وللضالین تک 25 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی ہے۔ تورات کی سب سے بڑی تفسیر اور پھر اس کی شرح کو ملا کر زیادہ سے زیادہ وہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے، اور صرف سورۃ الفاتحہ بمائے بسم اللہ کی وہ 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنے علوم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان علوم سے مستفید فرمائے۔ والوافیہ پورا پورا لینا مانا دیتا ہے، وہ سورۃ الوافیہ اور پورا لینے والی سورت۔ اس میں الحمدللہ اجماع کے طور پہ قرآن پاک کے تمام مضامین پورے لیے گئے ہیں۔ والکافیہ، اور کافی بھی کہا جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے لذالک، اسی وجہ سے۔ تو اس میں چونکہ خزانہ بھرا ہوا ہے اور قرآن پاک کے تمام مضامین اور علوم اس میں پڑے ہیں، اس وجہ سے اس کو کافی بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نماز میں بھی یہ بعض اوقات کافی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ وہ فرض کے تیسرے اور چوتھے رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور چیز نہیں پڑھتے۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں۔